پاکستان اور بھارت کے اندرونی حالات دونوں کے آپس کے تعلقات کے بگاڑ کے لیے کس حد تک ذمہ دار ہیں؟ ان کے اس تعلقات کی یہ خرابی باقی خطے کو کس طرح متاثر کر رہی ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ واشنگٹن میں کنسلٹنگ فرم آلبرائٹ اسٹون برج گروپ میں بھارت اور جنوبی ایشیا ماہر کے تجزیہ کار عزیر یونس ہے۔ عزیر، ویلکم ٹو ویو 360۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ نے رپورٹ بھی دیکھی دلی سے محبوبہ مفتی کے بیان پر جو رد عمل آیا، تو کیا اگر بھارت میں کوئی اور حکومت ہوتی تو رد عمل شاید مختلف ہوتا؟ دیکھیے، رد عمل ایک طرف ہے، بات چیت کرنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن مسئلہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ پاکستان کے اندر غیر استحکام ہے، اور جب تک پاکستان کی اندرونی طور پہ حکومت ایک اور لیڈران ایک پیج پر نہیں ہوں گے، اس وقت تک پاکستان میں ایک پالیسی نہیں بن سکے گی، جس کی وجہ سے محبوبہ مفتی یا کوئی اور حکومت بھارت کے اندر چاہے بات چیت کرنا چاہے یا نہ چاہے، پاکستان کی پالیسی کمزور رہے گی، جس کی وجہ سے بات چیت کا معاملہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اندرونی حالات پاکستان کی آپ نے بات کی کمزور ہیں، حکومت بھی کمزور ہے، تو الیکشنز بھی ہونے والے ہیں پاکستان میں، اور بھارت میں بھی اس سال بہت سی اسٹیٹ میں الیکشن ہوں گے جیسا کہ ہم نے رپورٹ میں دیکھا۔ تو ان دونوں ملکوں کے اندرونی حالات اور الیکشنز کا کوئی کنیکشن دیکھتے ہیں آپ؟ اس الیکشنز پاکستان کے اندر ہوں گے اور بھارت میں اس کے بعد اگلے سال 2019 میں جنرل الیکشنز ہوں گے، تب تک جو ہے دونوں طرف پالیسی ایک پیج پر نہیں ہوگی، کیونکہ اگر پاکستان بات چیت کرنا بھی چاہے تو الیکشن کے ماحول کے اندر بی جے پی کی حکومت بات کرنا نہیں چاہے گی، اور پاکستان کے اندر جو سول ملٹری اور آپس میں پالیسی کے جو تعلقات ہیں لیڈران کے، وہ جب تک ایک پیج پر نہیں آئیں گے تب تک پارلیمان کے اندر اس پہ بحث نہیں ہوگی، اور ایک پالیسی مضبوط اور مستحکم پالیسی جو ہے وہ نہیں بن سکے گی۔ لیکن اگر ہم بھارت کی بات کریں تو نریندر مودی کو ایک ایسے لیڈر کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو مضبوط فیصلے کر سکتے ہیں، مشکل فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس حوالے سے کوئی زیادہ بات نہیں کی۔ انہوں نے شروع میں بات کی، وہ آئے، پاکستان بھی آئے، انہوں نے نواز شریف صاحب کو دعوت بھی دی دلی کے اندر آنے کی، لیکن اس کے بعد جو ہے تعلقات کشیدگی کی طرف چلے گئے۔ پاکستان کشمیر کے اندر جو ہے وہ وائلنس جو ہے وہ بڑھتا رہا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر بھی پریشر تھا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، تو نواز شریف صاحب نے بھی کوشش کی، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، اور مودی صاحب جو ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ ان دونوں پر اندرونی طور پہ دباؤ بہت زیادہ ہے۔ تو پاکستان کے ایک کمزور حکومت کو بھی آپ ایک وجہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان کی فورن پالیسی پر فوج کا کنٹرول اور دباؤ بڑھا ہے، تو ان حالات کو آپ پاک بھارت تعلقات پر اثر پڑتے ہوئے کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے دلی سے اگر کوئی دیکھے گا کہ پاکستان کے اندر فوج جو ہے وہ فورن پالیسی پہ قابض ہے، اس کی وجہ سے وہ جو ہے پاکستان سے یا حکومت سے بات نہیں کرنا چاہیں گے، کیونکہ ان کا بلیف یہ ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سول ادارے تو بات کرنے پہ رضامند ہوں گے، لیکن فوج جو ہے وہ اس پہ کبھی رضامند نہیں ہوئی، اور جب تک ان دونوں کے آپس کے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے تب تک بھارت کا ماننا یہ ہوگا کہ بات چیت سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر جو حالیہ حالات ہے جس میں FATF کا ذکر کرنا بھی میں ضروری سمجھوں گا کہ اس میں اگر دیکھا جائے پاکستان کے نام کی شمولیت پر یہ تاثر لیا جا رہا ہے کہ امریکہ بھارت کی زیادہ سن رہا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ مسئلہ اصل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ فیصلہ ہونا ضروری ہے کہ لشکر طیبہ، جماعت الجاوا جیسے گروپ یا حافظ سعید جیسے لوگوں کے ساتھ کس طرح نمٹنا چاہیے، اور جب تک پاکستان دنیا کو اس بات پہ کنونس نہیں کر سکے گا کہ وہ کمیٹڈ ہے ان سے نمٹنے کے لیے، تب تک FATF جیسے ایشوز آتے رہیں گے۔ بھارت کی لابینگ فورس تو یہاں اگر آپ کہہ لیں کہ مضبوط ہے یا نہیں ہے، لیکن امریکہ خود بھی اس پہ پریشر رکھے گا، اور صرف امریکہ نہیں بلکہ دیگر ممالک جن میں چین بھی شامل ہے، وہ بھی پاکستان کو چاہے گا کہ وہ ان گروہوں سے نمٹنے کی بھرپور کوشش کرے۔ تو ان حالات میں پاکستان جہاں ایک کمزور حکومت ہے، الیکشنز بھی ہونے والے ہیں، پاکستان کو کیا کرنا ہوگا فیوچر میں، اور بھارت کی طرف سے آپ کیا رد عمل دیکھیں گے آنے والے وقت میں؟ جی، میرے نزدیک تو پہلا قدم پاکستان کو اٹھانا چاہیے کہ وہ ان گروپوں کے ساتھ نمٹنے کی بھرپور کوشش کرے، جو کیسز چل رہے ہیں ان کو منطقی انجام تک لے کر جائے، اور دوسرا میرا ماننا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو چاہیے کہ تجارت کو فروغ دیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے دنیا میں کہ کئی ممالک نے اپنے مسائل کو حل کیے ہیں تجارت کی بنیاد پر۔ اس میں فرانس اور جرمنی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد، جنہوں نے کوئلے اور اسٹیل کی تجارت کرنا شروع کی، جس نے بنیاد رکھی یورپین یونین کی، اور آج یورپ کے خطے میں امن ہے۔ تو پاکستان اور بھارت کو بھی چاہیے کہ تجارت کو فروغ دیں، جن کی وجہ سے بات چیت کا معاملہ آگے بڑھے گا۔ تو اقتصادی طور پر بھی پاکستان کو بہتر فیصلے کرنے ہوں گے آپ کے خیال؟ بالکل بالکل۔ عزیر، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ۔ تھینک یو۔